میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری زندگی کے آخری لمحے میرے حضور گزار رہے ہیں، آخری وقت ہے جو، اور حضور علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، دو باتیں حضور بار بار ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک نماز کا حکم دے رہے ہیں، اور دوسرا کیا فرما رہے ہیں؟ ماتحتوں سے حسن سلوک کرنا، جو تمہارے نیچے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے، حضرت سیدہ فاطمہ کو اسپیشل بلایا ہے، آپ کے غلام حضرت عکاشہ، تو حضرت عکاشہ کے بارے میں سیدہ فاطمہ کو فرمایا بیٹا اس غلام کو کبھی بھوکے نہ رہنے دینا، اس غلام کو کبھی بھوکے نہ رہنے دینا، اس کو وقت پر کھانا دینا۔ یہ اسلام میں غلاموں کی حیثیت ہے اور ان کی عظمت ہے۔ ماتحتوں کے ساتھ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے جو ہے یہ سلوک فرمایا۔ اور آپ کی جو مبارک زندگی ہے، مکہ معظمہ میں حضور چل رہے ہیں، ایک جگہ پہ ایک غلام کو دیکھا، وہ چکی چلا رہا ہے اور کوئی دانے وغیرہ پیس رہا ہے، تو ساتھ اس کے جسم سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ مختلف قسم کی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، اس غلام سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں ایک وقت سے بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، لیکن میرے جو آقا ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، تو مجھے چھٹی نہیں دیتے۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں، یہ حالانکہ حضور علیہ السلام کا خادم نہیں، یا حضور علیہ السلام کے ماتحت نہیں، میرا آقا کریم نے اسے فرمایا تو سو جا، آرام کر۔ وہ سو گیا، اور جتنے بھی دانے تھے حضور علیہ السلام نے خود چکی پی ہے، خود چکی چلائی ہے۔ ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں ذرا پروٹوکول کی عادت ہے، اس لیے ذرا سبحان اللہ کہنا مشکل ہو رہا ہے۔ کون چکی پیس رہے ہیں آپ سن رہے ہیں؟ عرش معلیٰ جن کے قدموں کے نیچے رہا ہے، جو کعبہ قوسین کی خلوتوں پہ پہنچے ہیں، وہ کس کی چکی چلا رہے ہیں؟ ایک غلام کی چکی چلا رہے ہیں۔ جب آپ نے وہ دانے پیس دیے، اس غلام سے کہا آئندہ بھی جب تو نے چکی چلانی ہو تو مجھے بلا لینا، میں تمہاری چکی چلا دوں گا۔ وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، وہ اپنے پرائے کے غم کھانے والے۔ اگر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں اور آپ بہت زیادہ امیر ہیں، تو کسی نے، ایک صحابی نے پوچھا تھا، ابو داؤد شریف میں حدیث مبارک ہے، اگر ہمارا کوئی ماتحت یا ہمارا کوئی خادم دن میں غلطی کرے تو اس کو کتنی مرتبہ معاف کرے؟ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ 70 مرتبہ غلطی کرے تم اسے 70 مرتبہ معاف کر دو، 70 بار اسے معاف کر دو۔ ہمارے ہاں لیبر سے معمولی سی غلطی ہو جائے، یہ جو اس قدر شرمناک جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ وہ کیا نام تھا، اسد شاہ شاید، وہ سندھ کے بدبخت کا، جس نے 10 سالہ فاطمہ کے ساتھ جو ہے، اس کے جو ہے وہ جسم گلنا شروع ہو چکا تھا۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، یقین کرے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اس دن سے، اور مجھے سکون نہیں مل رہا۔ وہ کس قدر بیماری سے تڑپ رہی ہے اور اپنے آپ کو زمین پہ مار رہی ہے، اور اس کا چہرہ ایک طرف سے جو ہے وہ نیلا پڑ چکا ہے اور دوسری طرف سے ہرا پڑ چکا ہے۔ پھر جسمانی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو رضوانہ بچی تھی، یہ ایک جج صاحب کے گھر میں اس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے زخموں کی وجہ سے، زخموں کی دوائی نہیں دی گئی۔ یہ کس منہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہ اس طرح کی باتیں ہیں جہاں انسان کے جو ہے وہ لفظ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری قوم کو شعور نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ آپ کے جتنے بھی ملک میں ادارے ہیں، سرکاری ادارے ہیں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی ڈگریاں تھیں تو ان کو وہاں نوکریاں ملی ہیں، لیکن کبھی آپ ان سے بات تو کر کے دیکھیں کس قدر بدتمیز ہیں وہ۔ تعلیم کبھی بھی انسان کو نہیں سنوارتی، اگر انسان سنورتا ہے تو وہ دینی تربیت کی وجہ سے سنورتا ہے۔ جج کی بیوی ایک معصوم بچی پہ تشدد کر رہی ہے، اور ایک نام نہاد پیر جو ہے وہ ایک معصوم بچی پہ تشدد کر رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں تعلیم سے کبھی بھی انسان نہیں بنتے۔ اگر انسان حقیقت میں انسان بنتا ہے تو وہ دینی تربیت کی وجہ سے بنتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے کہ ہم نے اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہونا، ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا،
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت والے دن جن سے میں خود سوال کروں گا۔ اللہ جن سے سوال کرے تو پہلا شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ مالک جس نے مزدور سے مزدوری تو لی لیکن اس کو وقت پر اجرت نہ دی۔ جب قیامت والے دن وہ میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں اس سے خود سوال کروں گا تو نے فلاں بندے سے کام تو لیا، اسے اجرت کیوں نہیں دی؟ کبھی آپ ہمارے ہاں لوگ اسلام کو پڑھتے، یہ جو ہمارے ہاں لوگ مزدور رکھتے ہیں نا اپنے پاس، چاہے وہ گھریلو ملازم ہو یا دفتر کے ملازم ہو یا فیکٹری کے ملازم ہو، جس کام کے لیے آپ نے اسے رکھا ہے، کسی بھی مزدور کو یا کسی بھی ملازم کو، اگر آپ اس کام کے علاوہ اس سے کام لے رہے ہیں تو آپ اس تنخواہ کے علاوہ اسے تنخواہ دیں۔ اگر آپ تنخواہ نہیں دیتے تو قیامت والے دن آپ پکڑے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں لوگ گارڈ رکھتے، اب گارڈ سے بات ہوئی ہے کہ تو نے سیکورٹی کا خیال رکھنا ہے، بعد میں اسی گارڈ سے کہتے ہیں میری گاڑیاں دھو دے۔ اب وہی چوکیدار گاڑیاں دھو رہا ہے اور پھر اسے کہتے ہیں فلاں چیز جو ہے وہ میرے گھر میں چھوڑ کے آؤ، دھوپ میں گرمی میں، پھر اسے کہا جاتا ہے فلاں جگہ سے جو ہے وہ پیسے اٹھا کے لانے ہیں وہ لے کے آئیں۔ آج صفائی والا نہیں آیا ہوا، تم جو ہے وہ گھر کو دھو دو، گیراج کو دھو دو، فیکٹری کے اندر صفائی کر دو۔ یہ جو آپ اس سے اضافی کام لے رہے ہیں، اگر آپ اس کے اضافی پیسے نہیں دے رہے تو قیامت والے دن آپ پکڑے جائیں گے۔ یہ بہت نازک مرحلے ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ جس کام کے لیے آپ نے ملازم کو رکھا ہے اس سے وہی کام لیں، اس سے ہٹ کے کام نہ لیں۔ وہ سیکورٹی گارڈ ہے، وہ اسے سیکورٹی کا کام لے۔ ہمارے ہاں جو لوگ بیچارے ملازم ہوتے ہیں ان کے ساتھ کون کون سے ظلم نہیں کیے جاتے۔ مزدور کا جو پہلا حق ہے، ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو پہلا حق ہے اس کو وقت پر اجرت دینا۔ ہم نے دیکھا ہے فیکٹریوں کے اندر مالک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ہفتے کو میں نے خرچہ دینا ہے تو وہ کسی بہانے سے فیکٹری سے چلا جاتا ہے۔ اب مالک کے پاس تو بہت زیادہ ڈالر بھی ہیں، یورو بھی ہیں، پاؤنڈ بھی ہیں، لیکن جو مزدور ہے اس کے پاس کیا ہے؟ اس نے تو 15 دن یا 1 مہینہ انتظار کیا ہے مجھے پیسے ملیں گے، پھر حساب کتاب کیے جاتے ہیں، فلاں چھٹی اس کی کاٹ دے، فلاں اس کا ٹائم کاٹ دے، اور بہانوں سے اس کے ساتھ جو اس کی اجرت کاٹی جاتی ہے۔ آپ سن رہے ہیں قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس بندے سے میں خود پوچھوں گا جس نے مزدور سے کام تو لیا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اس بندے سے میں براہ راست پوچھوں گا قیامت والے دن سامنے کھڑا کر کے تو نے کام تو لیا، اسے اجرت کیوں نہیں دی؟ ماتحتوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں نے پڑھا، آپ مکہ معظمہ میں چل رہے ہیں، ایک بابا جی کو دیکھا، بزرگ ہے، ان کو آپ نے دیکھا کہ وہ باغ کا جو ہے وہ باغ کو پانی لگا رہے ہیں، لیکن پانی دور سے بھر کے لا رہے ہیں۔ عرب میں آپ کو پتہ ہے پانی موجود نہیں تھا، اب بھی موجود نہیں عرب شریف میں، لیکن وہ بزرگی کی وجہ سے ان کی ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں چھاؤں میں بٹھایا اور خود جو ہے وہ باغ کو پانی لگایا، اور باغ کو پانی لگا کے فرمایا آئندہ جب بھی باغ کو پانی لگانا ہو مجھے بلا لینا، میں تمہیں پانی لگا کے دوں گا۔ یہ رحمت للعالمین کی سیرت ہے۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھانیاں۔ کسی نے کہا تھا کہ زاہد کو اگر فخر ہے سجدوں کے نشاں پر، مزدور کے چھالے بھی بڑے غور طلب ہیں۔ اس لیے کبھی بھی ماتحتوں کے ساتھ جو ہے برائی نہ کریں۔